وہ دلہن کے روم میں نہ جانے کب سے خوف زدہ بیٹھی ہوتی۔ کچھ دیر قبل ہی اس کا نکاح ایک ایسے شخص سے ہوا تھا جس سے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ اس نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ دیکھنا تو دور کی بات، اسے تو اس کا نام بھی نکاح کے وقت معلوم ہوا جب قاضی نے اس سے اس کی رائے پوچھی تھی۔ وہ اس گھر میں آ تو گئی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ آگے کیا سلوک ہونے والا تھا یہ خدا ہی جانتا تھا۔ وہ تو بس اتنا جانتی تھی کہ کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ وہ اپنے سوتیلے بھائی کے خون بہا میں آج ایک انجان شخص کے نکاح میں آئی تھی۔ سوتیلی ماں نے اسے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے روایتوں کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ ماں تو سوتیلی تھی، لیکن باپ تو سکا تھا۔ دکھ تو اسے اپنے سگے باپ سے پہنچا تھا۔ حالانکہ باپ نے دوسری شادی کے بعد اس کے سر پر کبھی شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنے والد سے اس ظلم کی توقع نہیں تھی۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس نے بی اے کیا تھا، لیکن یہ تعلیم بھی اسے نہ بچا سکی۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھی کہ ایک دم دھڑام سے دروازہ کھلا۔ شامیر اندر داخل ہوا۔ شامیر نے اپنے گلے میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار بے دردی سے نوچ پھینکا تو وہ دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ شامیر چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ کس نے تمہیں میرے کمرے میں بٹھا دیا؟ نکلو یہاں سے، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہو۔ شامیر غصے سے اور اسے بازو سے کھینچ کر دروازے تک لایا۔ وہ بیچاری اپنی بے بسی پر ماتم کرنا تھی۔ اس نے دکھ اور کرب کے ساتھ ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی۔ شامیر سفید رنگ کے سوٹ میں سیاہ رنگ کا واس کوٹ پہنے بہت ہی وجیہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس وقت غصے سے بھرا ہوا تھا۔ شامہ نے اسے باہر برآمدے میں پٹا دیا۔ نیچے مٹی تھی، وہ مٹی میں گر گئی۔ شامیر یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کی ماں سعادہ نے کہا، جو کہ باہر عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں، آپ نے اسے میرے کمرے میں کیوں بٹھا دیا؟ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، شامیر نے غصے سے اپنی ماں سے کہا۔ وہاں پر موجود عورتوں نے دلہن کی شکل کی طرف دیکھا، جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی جھیلسی آنکھیں اور موڑی ہوئی گھنی پلکوں کے ساتھ وہ سب کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ دھکا دینے کی وجہ سے اس کے سیاہ بال جوڑے سے کھل کر شانوں پر بکھر گئے تھے۔ اس کا دوپٹہ تو دروازے میں ہی اٹک کر اس کے سر سے اتر چکا تھا۔ اماں، میں نے ابا سے کہا تھا مجھے قاتل کی بہن نہیں، قاتل چاہیے، لیکن میری کسی نے نہیں سنی۔ شامیر بولا، بیٹا یہ ہمارا نہیں، سرداروں کا فیصلہ تھا، اور سرداروں کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہی ہوتا ہے۔ سعد نے کہا، ہم سرداروں کے نوکر نہیں اماں، ہم بھی اچھے خاصے زمیندار ہیں، بیکاری ہم بھی نہیں ہیں۔ کسی کے آگے سر جھکائیں، وہ چیخ کر بولا۔ بیٹا، اس کے بھائی نے تمہارے بھائی کو جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ غلطی سے مرا، کوئی قبائلی جھگڑا تو نہیں تھا ہمارا ان لوگوں کے ساتھ، بس ایک غلطی تھی۔ شامیر کی چچی سکینہ نے کہا، غلطی؟ اس کے بھائی نے میرے بھائی کے سر پر اتنی زور سے ڈنڈا مارا کہ وہ اسی وقت جاں بحق ہو گئے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ غلطی ہے؟ چچی غلطی نہیں، یہ خون ہے، خون۔ شامیر کا غصہ عروج پر تھا۔ ایمان ابھی تک مٹی میں گری پڑی تھی، نہ اسے اٹھنے کی ہمت ہو، نہ کسی نے اسے اٹھانے کی زحمت کی تھی اب تک۔ یہ اس کی شادی کی پہلی رات تھی، جس کے لیے لڑکیاں ہزاروں سپنے سجا کر اپنے پیادے سے سدھارتی ہیں۔ اتنا برا سلوک کو دشمن نہیں کر سکتا، اور ہاں، وہ دشمنوں کے پاس ہی آئی تھی۔ وہاں موجود ایک خاتون کو ترسا کے اٹھی اور ایمان کو اٹھایا۔ شامیر، تھوڑا خدا ترسی کرو، خدا کے عذاب سے ڈرو بیٹا، اس بیچارے کا کیا قصور ہے اس سارے معاملے میں؟ زرینہ بی بی نے ایمان کو اٹھاتے ہوئے کہا، بس کر دے زرینہ چچی، اگر آپ کا اپنا بیٹا اس طرح ہمارا کیا ہوتا تو آپ ایسا نہ کہتی۔ شامیر کہتا وہ باہر نکل گیا۔ زرینہ نے ایمان کو دوسرے کمرے میں چارپائی پر بٹھا دیا۔ دیکھو بیٹا، ابھی اس وقت شامیر بہت غصے میں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ وہ تمہارا شوہر تم سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا، اور تم ہو ہی اتنی پیاری خوبصورت کہ وہ کسی نہ کسی دن تمہاری محبت میں ضرور گرفتار ہو جائے گا، بس تمہیں ہمت کرنی ہوگی، زرینہ نے پیار سے سمجھایا۔ لیکن ایمان کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو خوف سے اس قدر کانپ رہی تھی کہ اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ زرینہ اسے کمرے میں بٹھا کر چلے گئی۔ اسے کسی نے پانی اور کھانے تک نہیں پوچھا تھا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، اسے پانی کی اشد ضروری تھی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوکے مارے اسے چکر آ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد سکینہ کو احساس ہوا تو ایمان کے لیے کھانا لے کر آئی۔ لڑکی، کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ہم بھی انسان ہیں، ظالم نہیں۔ ظلم تو ہمارے خاندان کے ساتھ ہوا تھا، پر خیر اب حساب برابر ہو گیا، سکینہ بی بی نے کہا۔ سکینہ بی بی کے جانے کے بعد اس نے نوالا منہ میں لیا ہی تھا تو زندگی کا احساس ہوا۔ بھوک بہت بری چیز ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے کچھ توانائی، پانی بھی سامنے پڑا تھا، اس نے پی لیا۔ اب وہ سوچ رہی
اسے آزاد اسی کمرے میں اکیلا سونا پڑے گا جس میں صرف ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی اور ایک لحاف تھا۔ شامر کے کمرے میں سونے سے زیادہ اسے یہاں سونا بہتر لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں شامر کا خوف آج سے ہی بڑھ گیا تھا۔ اس طرح کا سلوک تو کوئی کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسا اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ شامر کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو آج ایمان کی ہمراہی پاکا ہوا ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا، کیونکہ وہ تھی اتنی پیاری پڑھی لکھی سلجھی ہوئی۔ وہ سوچی سوگی صبح سویرے سادہ نے آ کر اسے اٹھایا۔ اٹھو بی بی، کام پر لگ جاؤ، میں اکیلی بوڑھی عورت ہوں اور اس دن کے انتظار میں تھی کہ بہو آئے گی تو سارا گھر سنبھال گی۔ بہو بھی آئی تو ایسے شخص کی بہن جس نے میرے کو گزار دی۔ اٹھو اب کام پر لگ جو، کوئی منچاہی دلہن نہیں ہو تم جو اس طرح پڑی ہوئی ہو۔ سادہ کہہ کے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنا باری برکم فراق سنبھالتے ہوئے اٹھی جو اس کی شادی کا جوڑا تھا۔ رات اسے لباس تبدیل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے کپڑوں کا چھوٹا سا بیگ شامر کے کمرے میں تھا۔ اب اسے ہر حال میں یہ لباس تبدیل کرنا تھا، کیونکہ اس باری برکم جوڑے کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتی تھی، اور اس کام کے لیے اسے شامر کے کمرے میں جانا تھا۔ وہ یقیناً اس وقت سو رہا ہوگا۔ ایمان بھی بےحد خوبصورت تھی۔ وہ اٹھی اور آرام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی روشنی میں بیگ نظر آ گیا۔ شامر بار بار سو رہا تھا۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی بیگ تک آئی۔ اس کی پوری کوشش یہی تھی کہ شامر کی نیند حرام نہ ہو۔ اگر وہ جاگ گیا تو ایمان کی شامت آ جانی تھی۔ اس نے آرام سے بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی، دل میں شکر ادا کی کہ شامر کی نیند حرام نہیں ہوئی۔ وہ بیگ اٹھا کر واپس اسی کمرے میں چلی جہاں اس نے رات گزاری تھی۔ اس نے ایک جوڑا نکالا اور پہن لیا۔ پھر باہر جہاں گھر کے تمام افراد چائے پینے میں مشغول تھے، وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ سادہ اس کی ساس ہے، وہ اتنا جان گئی تھی۔ باقی دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک لڑکا سکینہ جو کہ اس کے شوہر کی چچی تھی۔ جھاڑو اٹھاؤ اور صفائی کرو، وہاں پر موجود ایک لڑکی نے اسے آرڈر دیا۔ وہ لڑکی صفیہ تھی، اس کی چھوٹی نند جس کی عمر 16 سال تھی۔ میں صفائی دیتی ہوں، چائے پینے کے بعد اگر چائے نہ پی تو میرے سر میں درد ہو جائے گا، پھر مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ ایمان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ پیچھے سے شامر بھی آ گیا۔ اس نے سن لیا، کوئی ضرورت نہیں چائے پینے کی، صفائی کرو۔ اس کی دوسری نند عافیہ بولی۔ شامر آرام سے چلتا ہوا باہر چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے ایک نظر ایمان پر ڈالی۔ وہ اب گلابی کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، چہرے پر میک اپ کے میٹھے میٹھے اثرات تھے۔ سیاہ لمبے بال ایک چانے کو جھول رہے تھے۔ شامر ایک پل کو کھو سا گیا۔ اس کی سب سے خاص بات اس کی گھنی پلکیں تھی جو اوپر کو مڑی ہوئی تھی۔ اس کی جلد سی آنکھیں اور گھنی پلکیں اس کے چہرے کا سب سے نوٹ کیے جانے والا حصہ تھی۔ دے دو چائے سے، شامر نے کہا تو ایمان حیران ہوئی۔ شامر کی بات پر ایمان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے نرم پڑ گیا ہے۔ وہ تو سوچتی تھی وہ اسے چائے بھی پینے نہیں دے گا۔ اس کی چھوٹی نند عافیہ نے اسے چائے کی پیالی دی۔ وہ بیٹھ کر پینے لگی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شامر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد شامر گھر سے باہر نکل گیا اور سارا دن باہر رہا۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ وہ صرف کھانے اور سونے کے لیے گھر آتا تھا۔ بعض اوقات وہ کھانا بھی باہر کسی دوست کے گھر کھا لیا کرتا تھا اور ڈیرے پر ہی سو جایا کرتا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کون سی کوشش شام کو جلدی اسے گھر لے آئی۔ گاؤں میں کھانا جلدی بن جاتا تھا، اس لیے مغرب تک سب کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہوتے تھے اور جلدی سو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کا موبائل اور انٹرنیٹ کا دور تھا۔ گاؤں کے لڑکے ساری رات موبائل میں نیٹ چلاتے تھے، اس لیے وہ اب دیر سے سونے لگے تھے۔ شامر بھی ساری رات ڈیرے پر دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا اور دیر تک موبائل میں انٹرنیٹ چلاتا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی وہ نکل جاتا اور پھر بہت دیر سے گھر آتا تھا۔ آج بھی وہ کھانا کھانے کے لیے آیا۔ اس کا غصہ قدرے کم تھا یا پھر شاید یہ ایمان کے حسن کا اثر تھا جس سے متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا، پھر کچھ سوچ کر ایمان کے پاس گیا جو دوسرے کمرے میں چائے پر اکیلے بیٹھی ہوئی کچھ سوچ رہی تھی۔ میرے کمرے میں آؤ، شامر نے ایمان کو اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمان کی تو جیسے سن کر جان ہی نکل گئی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدم مان مان کے ہو رہے تھے۔ وہ سوچ رہی نہ جانے کیا بات ہے، کہیں وہ اسے پھر سے مارنے نہ لگ جائے۔ وہ کمرے کے اندر آئی جہاں شامر الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے دیکھا وہ اس کے قریب آیا اور دروازہ بند کیا، کنڈی لگا دی۔ ایمان حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ شامر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے نقوش دیکھنے لگا۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، وہ بہت گھنی اور خوبصورت، لیکن خوف کے مارے اس کی پلکیں بھی لرز رہی تھی۔ پھر شامر کی نظر اس کے بال بگڑے جو ایک شانے کو ڈھلکے ہوئے تھے۔ اس کے بال بہت خوبصورت لمبے تھے۔ شامر نے اس کے آگے کی ایک لٹ اپنے ہاتھ میں لی تو اس نے نظر اٹھا کر شامر کو دیکھا۔ ایمان حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ کیا وہ نرم پڑ رہا ہے۔ وہ خوبصورت تھا تو بہت ہی، لیکن اندر اندر اسے اطمینان بھی آ رہا تھا۔ شامر شاید اسے بیوی کے روپ میں قبول کرنے لگا ہے۔ شامر، میں نے
اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے برپاس لے آیا، اسے بٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ انہیں اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، لڑکی بھی وہ جو اس کے لیے جائز تھی۔ حسین تو بہت ہو، شامل نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ جھانک کا ایمان روایتی بیوی کی طرح دل ہی دل میں اس طرح پاہوش ہوئی تھی۔ اس کے پل کے ابھی بھی جھکے ہوئے تھے، شامل بس اس کے حسن میں حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ پڑھی لکھی اور شامل نے پوچھا تو ایمان نے اس بات میں سہلایا کتنا؟ اس نے اگلا سوال کیا، گریجویٹ ہوں، پرائیویٹ بی اے کیا ہے؟ ایمان لڑتی آواز میں کہا، شہر میں رہتی ہو؟ شامل نے پوچھا، شہر میں چھوٹی سی کالونی تھی، وہاں پر وہاں کے مقامی اسکول اور کالج سے تعلیم حاصل کی۔ ایمان نے بتایا، وہ اب قدرے پر سکون تھی۔ کل جو ہوا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، بس غصہ آ گیا تھا۔ شامل نے کہا تو وہ حیران ہوئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر سے معافی بھی مانگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، ایمان نے کہا، غصہ تو ابھی بھی اس کے دل میں بہت تھا، لیکن اس نے ابھی اپنا غصہ ایک طرف رکھ دیا تھا۔ ہر مرد کی طرح وہ بھی ایک عورت کے حسن پر فدا ہونے لگا تھا۔ حسن ایک واحد ہتھیار تھا ایمان کے پاس۔ شامل نے اسے اپنے ہنسا میں لیا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ کہاں ہے یار، یہاں پر محفل جمی ہوئی ہے، ہم سب دوستوں نے چائے بنائی ہے، انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے، آج وہ گپ شپ لگاتے ہیں، بہت مزہ ہے، آگ بھی جلائی ہوئی۔ آگے سے اس کے دوست قاسم نے کہا۔ شامل نے ایک نظر ایمان کو دیکھا اور سوچ میں بڑھ گیا، تم لوگ انجوائے کرو، میں آج نہیں آ سکتا۔ شامل بولا، اگر آج نہیں آئے نا تو بس ہماری دوستی ختم، پھر کبھی مت آنا۔ قاسم نے کہا، اچھا اچھا ٹھیک، آتا ہوں۔ شامل نے کہا، اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان نے اسے دیکھا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایمان نے لمبی سانس لی۔ شامل کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور آنے میں اپنا سراپا دیکھا، پھر ایک دم سے اس نے اپنے بکھرے بال بنائے، اپنا حلیہ درست کیا، صبح والا میلا کچلا لباس تبدیل کیا جو کہ سارا دن کام کرنے اور کپڑے دھونے کی وجہ سے میلا ہو گیا تھا۔ میک اپ کی اسے کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اس نے ہلکا سا میک اپ کیا۔ وہ مطمئن تھی کہ شامل اس کا ہونے والا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ساری زندگی شامل کی خدمت کرے گی، اسے اپنا بنا لے گی، اس کو اتنی محبت دے گی کہ وہ ساری نفرت بھول کر اس سے محبت کرنے لگے گا اور پھر اس کی زندگی جنت بن جائے گی۔ لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی اب پھر سے جہنم بننے والی تھی۔ شامل ڈیرے پر آیا جہاں سردی کی وجہ سے اس کے دوست آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے اور چائے کی کیتلی آگ میں اوپر رکھی ہوئی تھی۔ یہ گاؤں کا عام ڈیرا نہیں تھا، یہ لڑکوں نے اپنے لیے خاص ڈیرا بنایا تھا جہاں بس صرف یہ لڑکے ہی رات گزارتے تھے۔ آ گیا ہمارا یار، قاسم نے اسے دیکھ کر دور سے آواز لگائی۔ کر سب کے ساتھ بیٹھ گیا، بڑی زبردست چائے بنائی ہے آج۔ حامد نے کہا، ویسے یہ بتا تو آج رہ کہاں گیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کے پاس چلا گیا تھا؟ قاسم نے کہا تو شامل نے ان سے نظر چرائی۔ دیکھا یہ نظریں چرا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنی نئی نویل دلہن کے پاس۔ فرید نے کہا، کیا یہ سچ ہے شامل؟ قاسم نے پوچھا تو شامل نے سوال میں سہلایا، شاباش میرے دوست، شاباش، واہ واہ، بدلا لیا اپنے دوست اپنے بھائی کا، ایک رات میں اپنے بھائی کا خون بھول گیا تجھے جیسے بہادر لڑکے سے یہ تو کون نہیں تھی کہ ایک لڑکی کے حسن کے آگے ایک دن میں ہار مان جائے گا۔ تو بھی نکلا نا وہی کمزور مرد۔ قاسم نے غصے سے کہا، ایسے بات نہیں ہے، میں تو بس، شامل نے بہانہ بنایا، بات یہ ہے کہ تم تو بس اس کے حسن پر فدا ہو گئے اور یہ سب کچھ بھول گئے۔ لیکن میں تمہیں ایک بات یاد دلانا چاہوں گا۔ قاسم نے کہا، کون سی بات؟ شامل نے کہا، دیکھ میرے بھائی، ان لوگوں نے ایک دم سے ہن بہا میں پیسے دینے کے بجائے اپنی بیٹی دے دی، اور ہر کوئی تو چکر سوری، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو کہیں پہلے کسی کے ساتھ چکر تھا اور پھر بدنامی کے خوف سے انہیں موقع مل گیا اپنی عزت بچانے کا، وہ تیرے سر پر تھوپ دیا اسے، ورنہ مجھے بتاؤ کون اپنی بیٹی اس طرح سے اتنی آسانی سے دے سکتا ہے کسی کو؟ سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتا اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے۔ کبھی یہ کیسے باپ اور بھائی تھے، لیکن یہ کیسے باپ اور بھائی تھے جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بہن کی قربانی دے دی؟ یقیناً بے غیرت لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کا گناہ تیرے سر پر ڈال دے۔ اس لڑکی کا کردار تو چیک کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا گناہ تجھے پالنا پڑ جائے۔ ابھی کچھ مہینے اس سے دور ہے۔ قاسم نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں یار، قاسم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ حامد نے کہا، بات تو صحیح ہے تمہاری۔ شامل بولا، چل آگے احتیاط کرنا، یہ لے چائے پی۔ خدا، حامد نے چائے کی پیالی پڑھ کر اس کی طرف بڑھائی، وہ چائے لے کر پینے لگا۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ایمان کا چہرہ آ رہا تھا۔ سب دوست باتوں میں مشغول ہو گئے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن شامل آج کہیں کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ اسے دوستوں کی یہ محفل ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی اور اس کا یہاں سے اٹھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج اس کا اس محفل میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ شاید وجہ ایمان تھی جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، وہ اس سے کہہ کر آیا تھا کہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ایمان اس کا انتظار کرتے کرتے یوں ہی برباد ہو گئی۔ وہ دیر سے واپس آیا، دروازہ کھولنے کی آواز پر ایمان ایک دم سے جاگ اٹھی اور اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی۔ شامل نے دیکھا اس نے اپنا لباس تبدیل کیا ہوا تھا، میک اپ بھی، وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔
پھر اچانک شامل کو قاسم کی باتیں یاد آئی۔ تم دوسرے کمرے میں جا کر سوچو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے ایمان سے کہا اور بتیں بجھا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور کمبل اپنے اوپر تان دی۔